بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں نواز شریف، ان کے خلاف جس پاکستانی شہری نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض اٹھایا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب فضل الرحمان بھی بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور فضل الرحمان نے بھی سینٹ کی قرارداد کا حمایت کر دی جو انتخابات کے التوا کے حوالے سے تھی، اور پیپلز پارٹی کا کنونشن تھا، وہاں ایک دوسرے سے ہی ان کا جھگڑا ہوا، اور جو کنونشن تھا بلاول زرداری کا، اس میں اتنا شدید جھگڑا ہوا کہ کئی کارکنان زخمی ہو گئے اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 مزید استعفوں کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کیا ہیں، اس کے اوپر بھی بات، جبکہ ہم بات کریں گے سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال پر جو خاتون کو ہراساں کرنے کا الزام تھا، اس پر باقاعدہ طور پر استغاثہ دائر ہو گیا ہے اور اس پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جاوید اقبال کو۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے جو تردید، اس کو اب تردید بھی نہیں کہہ سکتے، اور ان کی جانب سے وضاحت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضاحت جو جاری کی گئی ہے، ایک بات کلیئر بتا دی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ مزید اب کام جاری نہیں رکھیں گے۔ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہونے جا رہی ہے توہین عدالت کی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر، اس میں بھی اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پٹیشن ہے اس میں الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو فریق بنایا گیا تھا، اور جتنا بڑا بلنڈر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر اور امیدواروں پر، تو اب یہ میرٹ کے اوپر بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اس وجہ سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بیک پہ کر دیا ہے، اور اسپیشل جو سیکرٹری تھے انہوں نے رپورٹس جمع کروائی ہیں، اور وہ یہی کہیں گے کہ جی اس میں جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے وہ تو بیمار ہیں، تو اب جو بیمار ہیں اس کو کیا طلب کرنا۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ سیکرٹری بڑے احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، تاہم گزشتہ دنوں سے وہ میڈیکل ریسٹ پر ہیں، صحت نے اجازت دی تو وہ جلد ہی اپنے فرائض منصبی پر سر انجام دیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیکرٹری ایک ذہین اور محنتی افسر ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے کمیشن کا کام کر رہے ہیں، تاہم گزشتہ دنوں سے ان کی صحت خراب تھی، اور وہ اس سے پہلے بھی میڈیکل ریسٹ پر رہے ہیں۔ ابھی اگر ان کی صحت نے اجازت دی تو وہ جلد اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں گے۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے، اس کام میں کسی قسم کی رکاوٹ یہ رکھنا نہیں ہے، حتیٰ کہ تعطیلات میں بھی کام ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن تمام معاملات کو بخوبی، چھٹیوں میں بھی بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے الیکشن کمیشن بخوبی جو خدمات ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سارے معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کے خلاف جو طیبہ گل نے ادارہ محتسب برائے خواتین کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ طیبہ گل نے 2022 میں ایک درخواست دائر کی تھی۔ طیبہ گل کو ہراساں کرنے، زیادتی کا نشانہ بنانے اور اب سے بے جا میں رکھنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ 1 سال سے زائد عرصے کے بعد چیئرپرسن ادارہ محتسب برائے تحفظ خواتین فوزیہ وقار نے سماعت کی۔ درخواست گزار طیبہ گل نے اپنے بیان میں بتایا کہ جاوید اقبال نے درخواست سننے کے لیے غیر اخلاقی حرکات کرنے کا کہا۔ جاوید اقبال نے بلیک میل کیا، غیر اخلاقی حرکات نہ کرنے پر کیس نہ سننے کی دھمکی دی، جبکہ شہزاد سلیم نے جاوید اقبال کے کہنے پر مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنایا اور مجھے گرفتار کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ نیب کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر وغیرہ نے گرفتار کیا اور لاہور لے کر گیا جہاں ہراساں کیا گیا۔ عمران ڈوگر نے دیگر نیب افسران کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بھی بنائی۔ طیبہ گل کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو خاموش رکھنے کا کہا گیا ورنہ ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ جاوید اقبال، شہزاد سلیم، عمران ڈوگر اور دیگر کے خلاف درخواست سخت کارروائی کی جائے۔ طیبہ گل نے اپنا بیان ادارہ محتسب اسلام آباد برائے خواتین میں قلم بند کروایا ہے، جس پر ادارہ محتسب برائے خواتین نے طیبہ گل کی جانب سے لگائے گئے الزامات ریکارڈ کیے اور سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال سمیت 12 افراد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ ادارہ محتسب برائے خواتین کی جانب سے سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم، نیب کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر کو بھی نوٹس جاری کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ درخواست گزار خاتون کے الزامات پر اپنا جواب اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔
الزامات جو یہ اس خاتون کی جانب سے عمران خان پر بھی لگائے گئے تھے اور اعظم خان پر، اور کہا گیا تھا کہ 1.5 مہینہ مجھے حبس بجا میں رکھا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور یہ عمران خان کے نالج میں تھا۔ اب جیو ٹی وی پر جب یہ گفتگو کرتی ہیں تو تب تو عمران خان پر الزام لگاتی ہیں، لیکن جب عدالت میں درخواست دیتی ہیں تو چونکہ عمران خان کے خلاف نہ کوئی ثبوت ہے نہ ہی کوئی بات ہے، تو وہاں صرف جاوید اقبال اور نیب کے لوگوں کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور انہی کے خلاف یہ جو معاملہ ہے وہ آگے چلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشن تھا لاہور میں۔ بلاول زرداری، آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں بھی ان کے لیے قالینیں بچھائی گئی ہیں، چونکہ بادشاہوں کی اولاد ہے، انہوں نے ساری زندگی کبھی نہ کوئی ورکر رہے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کوئی سیاست کی ہے، وہ تو بادشاہوں کے بچے تھے اور وہ بچے ہی بادشاہ بن گئے، اور اب ان کے لیے وہ لاہور کی گلیوں میں جہاں انہوں نے انتخابات کیڑے مکوڑوں سے ووٹ لینے ہیں تو وہاں وہ قالینیں بچھا کے وہاں سے، چونکہ ان کا منہ بولا بیٹا آصف زرداری کا اس وقت چیف منسٹر ہے، نگران، تو ان کے لیے قالینیں تو بچھانی تھی۔ اب لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کنونشن کے دوران کارکنان آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسروں پر لاتوں اور گھونسوں اور کرسیوں کی بارش کر دی۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے کنونشن میں بلاول کی آمد سے پہلے ہی جیالے آپس میں لڑ پڑے۔ حلقہ پی پی 162 میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر کے افتتاح کی تقریب میں بلاول کی آمد سے پہلے جھگڑا ہو گیا۔ لڑائی کے دوران کارکنان نے ایک دوسرے کو شدید زد و کوب کیا اور مارا پیٹا۔ جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی اور اس میں کئی جو کارکنان تھے وہ زخمی ہو گئے۔ تو اب میرے خیال میں تو چونکہ یہ جس طرح کے کارکنان تو اب کہاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، کون سے لاہور میں کارکنان ہیں، تو یہ سارے دیہڑی پر آئے لوگ ہوتے ہیں، اور دیہڑی پر آئے لوگوں کو اگر آپ کہیں جی کہ آپ نے 2 بجے تک آپ کی دیہڑی ہے، آپ 2 بجے تک آپ فری ہو جائیں گے اور آپ 4 بج جائیں اور جو مہمان آنا ہے وہ آئے ہی نہیں، آپ ان کو کھانا بھی نہ دیں، پھر لڑائی تو ہونی ہے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو خیر چلتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان میں جو انتخابات کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرتضیٰ سولنگی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، مرتضیٰ سولنگی نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کے استعفے کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پر فعال ہے۔ اب یہ کام نگران کا ہے ہی نہیں، جتنا بھگو کے ان کو دی اکنامسٹ کی جانب سے لگائی جا رہی ہیں، اور وہ بار بار ہر 4 گھنٹے بعد عمران خان کا وہ آرٹیکل جو ری شیئر کر دیتے ہیں اور ساتھ وہ ملین ویوز آ رہے ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں اتنا آرٹیکل شاید ہی کوئی پڑھا گیا ہو جو عمران خان کا آرٹیکل ایک بار پوسٹ کرنے پہ 5 ملین سے زائد اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ وہ مرتضیٰ سولنگی اس نے کہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پر فعال ہے اور کسی قسم کا کوئی بحران نہیں ہے، عوام افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید علیل ہیں اور وہ ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، اور باقی جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے قرارداد آئی اور الیکشن کمیشن کو ایک قرارداد بھیجی گئی سینٹ کی جانب سے، سینٹ کے 12 جو ارکان تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر انتخابات کی التوا کی قرارداد منظور کی، تو اس کے بعد آج فضل الرحمان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے اور انہوں نے بھی اس قرارداد کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آنا، جو اصل چہرے ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ صرف فضل الرحمان کے ڈر سے علی امین گنڈا پور ان کو این اے سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، پی پی پر ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں صوبائی سیٹ پر وہ منظور ہو گئے، اور قومی سیٹ پر جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے اس پر رد ہو گئے۔ کیوں؟ کہ جی فضل الرحمان کا مقابلہ کرنا ہے، تو نہ فضل الرحمان کے مقابلے میں کسی آپ نے امیدوار کو رہنے دینا ہے، نہ نواز شریف کے مقابلے میں رہنے دینا ہے، نہ مریم نواز کے مقابلے میں رہنے دینا ہے، تو پھر تو ہو گئے انتخابات۔ اب سینٹ میں قرارداد کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ ماحول کی بہتری کے لیے انتخابات اگر ملتوی ہو جائیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا، الیکشن کا ماحول نہیں، ہم جلسوں میں نہیں جا سکتے، اس وجہ سے اگر انتخابات ملتوی ہو جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، انتخابات ملتوی ہونے دیں۔ لاہور میں آج جسٹس طارق ندیم کی جانب سے یہ کہا گیا، چونکہ اپیلوں میں اپیلیٹ ٹرائبونل کے پاس سیلاب آ چکا ہے اپیلوں کا، اتنی زیادہ اپیلیں آئی ہیں، الیکشن اپیلیٹ ٹرائبونل پر اپیلوں کا اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ ابھی درخواستوں پر سماعت کر رہے ہیں، اس کے بعد فیصلے بھی لکھنے ہیں، یہ تو 10 جنوری تک ممکن ہی نہیں دکھائی دیتا۔ یہ آج جسٹس محمد طارق ندیم کے ریمارک سے۔ بہرحال نواز شریف کے خلاف لاہور میں 2 اعتراض اٹھائے گئے تھے، ایک تو سینئر ایڈوکیٹ کی جانب سے جس پر 8 جنوری کو جواب طلب کیا ہوا ہے،
ریٹرننگ افسر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہوا ہے۔ نواز شریف کے خلاف دائر کوئی بھی اپیل ابھی تک خارج نہیں ہوئی۔ ایک درخواست تھی جو درخواست گزار تھے محمد شاہد، یہ ایک عام شہری ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ ان کے بارے میں آج لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ جو اعتراض کنندہ ہیں وہ کہاں پر ہیں، تو ان کو وکلاء کی جانب سے بتایا گیا جی کہ وہ مبینہ طور پر لاپتہ ہو چکے ہیں۔ شاکر محمود آوان کی جانب سے یہ خبر شیئر کی گئی ہے کہ نواز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل کے روبرو درخواست دائر کرنے والے شہری محمد شاہد مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز اپیلٹ ٹرائبونل نے اعتراض کنندہ کو آج پیش ہونے کی مہلت دی تھی، لیکن وہ تاحال پیش نہیں ہوا۔ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، یہ ان کا موقف تھا، لیکن اب بدقسمتی سے ان کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا ہے، یا مبینہ طور پر وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اور اب یہ ایسی جو خبریں ہیں، ہمارے ملک کے حالات ہیں، تو یہ تو ایسے ہی چل رہا ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی معلوم نہیں ہوتا، اور یہ جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہی جاری ہیں۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، یہ خبر ہے عامر سعید عباسی، یہ اپنے ادارے کے نیوز چینل کے اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہیں، عادل سعید عباسی، ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سے مزید 2 بڑے استعفے آ رہے ہیں۔ میڈیا کے سینئر لوگوں کی جانب سے جو باخبر ہیں اسلام آباد میں، باخبر ذرائع، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے مزید 2 بڑے استعفے آ رہے ہیں۔ اب یہ 2 بڑے استعفے کس کے ہو سکتے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر کا ہو سکتا ہے، یا الیکشن کمیشن کے کسی ممبر کا ہو سکتا ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس تیزی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں، ان کے لیے اب بچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ سارے معاملے سے بھاگیں۔ تبھی فضل الرحمان بھی حمایت کر رہا ہے۔ اب دیکھنا کہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔